السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا نماز سیریز میں اور میری نماز رکوع کی دعائیں یاد کرنے کے بعد آج ہم نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ سیکھیں گے کہ رکوع کے بعد ہمارے پاس اگلا سٹیپ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے اور کیسے ہم مزید اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیج نمبر 14 تھوڑا سا زوم کر دیتی ہوں۔ چلیں جی، یہاں تک تو ہم نے کر لیا تھا۔ یہ والی دعا ہم نے جو رکوع کی تسبیحات یاد کی تھی اس میں پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا ہو چکا تھا۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ رکوع سے سر اٹھا کر دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کناروں، ایک ایک سٹیپ کو دیکھتے ہیں۔ رکوع سے سر اٹھ گیا، دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر، اب اس پکچر میں کندھوں کے برابر ہے، اٹھائیں۔ یہ فعل رفع یدین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے لیے جو رفع یدین کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے بھی رفع یدین ہوتا ہے اور رکوع سے اٹھ کے بھی رفع یدین ہوتا ہے۔ رفع یدین کا مطلب کیا ہے؟ رفع بلند کرنا، یدین دونوں ہاتھوں کا۔ جیسے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز شروع کرنے سے پہلے ہم جب اللہ اکبر کرتے ہیں تب سب لوگ رفع یدین کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس کو تکبیر کہتے ہیں عام زبان میں کہ تکبیر پڑھی ہم نے اللہ اکبر اور ہم نے ہاتھ باندھ لیے قیام کے لیے، لیکن جب رفع یدین کا نام آ جاتا ہے تو بہت زیادہ کنفیوژن جو ہے وہ مائنڈ میں آ جاتی ہے کہ کیا رفع یدین کیا چیز ہے۔ سمپل از دیٹ، رفع بلند کرنا، یدین دو ہاتھوں کا۔ نماز میں 3 سے 4 جگہوں پر رفع یدین ہوتا ہے۔ پہلا تو ہم نے کر لیا جب تکبیر باندھی، جب نیت باندھی۔ دوسرا رکوع میں جاتے ہوئے ہم نے رفع یدین سیکھا تھا۔ یہ تیسرا رفع یدین ہے جب ہم رکوع سے اٹھے ہیں اور اٹھتے ہوئے ہم نے رفع یدین کیا، اسی طریقے سے ہاتھ یہیں پہ ہیں اور رکوع سے اٹھتے ہوئے دعا بھی ساتھ پڑھنی ہے، سمی اللہ لمن حمدہ۔ ساتھ ساتھ رفع یدین ہوتا جائے گا اور ساتھ ساتھ ہم سمی اللہ لمن حمدہ کرتے اپنے ہاتھ جو ہے وہ نیچے چھوڑ دیں۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، تو کیوں نہ ہم اللہ کی تعریف کریں تاکہ اللہ ہماری سن لے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے۔ چلیں نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج چلیں۔ رکوع کے بعد پورے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر پلٹ آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر، آپ لوگوں کے گھر میں اگر صحیح بخاری ہے نا تو یہ حدیث نمبر لازمی کھول کے دیکھیے، پراپر ایک پوری حدیث ہوگی سند کے ساتھ۔ بہت خوبصورت ورڈز ہیں کہ سمی اللہ لمن حمدہ پڑھا، رفع یدین کرتے اوپر آ رہے ہیں، سمی اللہ لمن حمدہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پورے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ مجھے چھوڑ دیں۔ ہر جوڑ اپنے جوڑ پر واپس آ جائے۔ یہ جو جوڑوں کی دردیں ہو جاتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ جلدی جلدی رکوع کیا، جلدی جلدی سمی اللہ لمن حمدہ پڑھا اور جی بس جلدی جلدی رکوع پہ سجدے پہ چلے گئے، جوڑ اپنی جگہ پہ واپس ہی نہیں آیا۔ اس لیے کیا کہا گیا ہے کہ زمین پہ ٹھوکرے مت مارو نماز کی شکل، ٹھیک ہے، ٹھونگے مت مارو۔ تو اس طریقے سے اطمینان سے ہم کھڑے ہو گئے اور سیدھے کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے؟ پیچھے کیا پڑھا تھا؟ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ کچھ لوگ صرف اس دعا سے واقف ہیں، یہاں تک جو اس دعا سے واقف ہے وہ اتنی پڑھ لیں، اور جو پوری دعا سے واقف ہے وہ پوری پڑھیں۔ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ ربنا، اے میرے رب، وَلَكَ الْحَمْدُ، سب تعریفیں تیرے ہی لیے، حمدن بہت زیادہ، کثیرن حمدن پیچھے کا تھا، کثیرن بہت زیادہ، طیبن پاکیزہ، مبارکن فیہ اور بابرکت تعریف۔ صرف اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ کتنے ورڈز ہیں ٹوٹل؟ 4 یا 5 ورڈز ہیں، فنگر ٹپس پہ یاد کر۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 799، جس نے یہ دعا پڑھی تھی فرشتے لپک اٹھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس کہنے کہ آپ لوگوں نے یہ حدیث لازمی سرچ کرنی ہے۔ میں آپ کو سرچ کرنے کا کیوں کہتی تاکہ آپ کو بھی اپنے علم کو کہہ لیں کہ اس کو علم کو سرچ کرنے کی جو ہے وہ عادت ڈیولپ ہو۔ یہاں تک ہو گیا جی ہمارا رکوع مکمل، اور اب ہم رکوع کرنے کے بعد جب واپس کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد ہم جب واپس جائیں گے اپنے سجدے میں وہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور چیز جو میں ایڈ کروں گی، رکوع سے واپس اس پوزیشن میں جو ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ نیچے ہے، اس پوزیشن کا نام کیا ہے؟ جیسا کہ سٹارٹ تھا، تکبیر پڑی، قیام کی حالت تھی ہماری، قیام کے بعد ہم رکوع میں تھے، رکوع کے بعد جو ہم یہ والا پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں اس پوزیشن کا نام کیا ہے؟ آپ لوگ یہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے. ٹھیک ہے. اور صحیح جو آنسر ہے وہ میں پھر نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھنے کے بعد، کہ جن کے کہہ لیں کہ کمنٹس میں صحیح آنسر ہوگا وہ لازمی آپ لوگوں کے کمنٹ جو ہے ویڈیو میں، نیکسٹ کلاس کی ویڈیو میں آپ کے مینشن کیے جائیں گے. اور جن کو نہیں معلوم ہوگا میں ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتا بھی دوں گی آپ لوگوں کے کمنٹس کے ذریعے بھی اور خود بھی کہ اس پوزیشن کا نام کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.